وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. محترم حاضرین اکرام، معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ کلام ربانی کی 2 آیتیں اور ایک حدیث شریف ہے جو ابھی سنائی گئی ہے، اور ان کا ترجمہ یہ ہے کہ ارشاد ربانی ہے کہ جو کوئی اپنے رب سے ڈرا، اپنی نفسانی خواہشات پر روک لگا دیا، بس بلا شبہ اس کا ٹھکانہ جنت ہی میں ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں ہم چھوٹے جہاد سے واپس لوٹے اور چلے بڑھے جہاد کی طرف. محترم حضرات، گزشتہ جمعہ مومن کامل اور اس کی سر بلندی سے متعلق آپ حضرات سن چکے ہیں. ایک مومن کو مومن کامل بننے کے لیے سب سے پہلے نفس پر کنٹرول کرنے اور خواہشات کو مٹانے کی ضرورت پڑتی ہے. تب کہیں چل کر ایک آدمی تکمیل ایمان کی سعادت سے مالا مال ہوتا ہے. قرآن پاک اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نفس 3 قسم پر ہے. پہلے نفس امارہ ہے جو انسان کو نافرمانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور انسان کو اس کی اپنی غلطی اور غلط کاریوں کا احساس بھی نہیں ہوتا. دوسرا نفس لوامہ ہے. یہ وہی نفس ہے جس میں انسان کو جہنم میں پہنچانے کا کام انجام دیتا ہے. تیسرا نفس مطمئنہ ہے. یہ وہی نفس ہے جو انسان کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جس سے انسان اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے توبہ کر کے ان سے محفوظ رہتا ہے. یہی انسان کے لیے انتہائی درجہ مفید ہے. اس نفس کو پانے کے لیے پہلے دونوں نفسوں کو اپنے قدموں تلے روندنا پڑے گا. اور جس کو نفس مطمئنہ کی نعمت عظیم مل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب و محبوب بن جاتا ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، یہ وہی بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ہیں جن کے بارے میں بزرگ نے ایک امیر کی مجلس میں کہا، من را بایزید فحد آ، جس نے بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیا ہدایت پا گیا. امیر نے کہا، حضرت تو کیا بایزید کا درجہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہے؟ جبکہ ابو جہل ابو لہب نے نہ صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بلکہ جانا بوجھا باوجود اس کے مسلمان نہ ہوئے، ہدایت نہ پائی. یہ سن کر بزرگ نے کہا، کون کہتا ہے ابو جہل اور ابو لہب نے حضرت پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے ہرگز نہیں دیکھا، ہرگز نہیں دیکھا. یہ سن کر امیر کی حیرت کی انتہا نہ رہی. کہنے لگا، حضرت بات سمجھ میں نہ آ سکی، وضاحت کا طلبگار ہوں. حضرت نے فرمایا، جناب میں اپنے دعوے میں بلا شبہ سچا ہوں، کیونکہ ابو جہل ابو لہب نے اگر دیکھا ہے تو صرف محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے دیکھا ہے. اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ
اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیثیت سے دیکھتے تو ضرور ہدایت پاتے۔ یہ ایک درمیانی بات تھی جو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے بلند مقام کا اعلان کر رہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، کسی نے بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ عبد اور معبود کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ عبد اور معبود کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ یہ سن کر حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، صرف 2 قدم، صرف 2 قدم، ایک قدم نفس کی گردن پر رکھ دو، ایک قدم نفس کی گردن پر رکھ دو، دوسرا قدم رحمت خدا بندی کے سامنے ہوگا۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دیکھا آپ نے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے کیسی عظیم بات بتلائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نفس کو کچلنا بے حد ضروری ہے۔ اس طرح نفس کو کچلنے ہی کو اسلام میں مجاہدہ نفس یا نفس جہاد بن نفس کہا گیا ہے۔ یہ وہی جہاد ہے جسے پیارے آقا رحمت دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس جہاد کے مقابلے میں جو علائے کلمت الحق، جو علائے کلمت الحق کے لیے کیا جاتا ہے، جہاد اکبر قرار دیا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مجاہدین اسلام کسی جنگ عظیم سے فارغ ہو کر واپس لوٹے۔ ابھی مدینے میں داخل ہونے نہ پائے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی لشکر سے خطاب کر کے فرمایا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ یہ سننا ہی تھا کہ بعض مجاہدین کے دلوں میں یہ بات آئی کہ ابھی ابھی ایک جہاد سے واپس ہو کر لوٹے ہیں اور پھر اب تک ہم نے گھروں کی شکلیں دیکھی نہیں ہیں، نہ بیوی بچوں کی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جہاد کی طرف دعوت دی ہے جو جہاد اکبر بھی ہے۔ پتہ نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہاں کا ارادہ فرمایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجاہدین کی کیفیت سماعت فرما لی اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس جہاد کے بعد ایک علاقے پر جہاد کی دعوت دے رہا ہوں۔ نہیں، بات ایسی نہیں۔ جہاد اکبر سے میری مراد جہاد بن نفس ہے، جہاد بن نفس ہے۔ جب ہم اپنے اپنے گھر پہنچیں تو نفس مختلف ہیلوں بہانوں سے اطاعت خدا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں روڑے اٹکائے گا، رکاوٹ پیدا کرے گا، لہذا نفس کی مخالفت کرنی پڑے گی۔ پھر اسے جہاد اکبر اس لیے کہا جا رہا ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جہاد اکبر، کہ جب تک تم نفس کے ساتھ جہاد نہ کرو گے دین کے اور اللہ کے لیے، اس کو دشمنوں سے ہرگز جہاد نہ کر سکو گے۔ محترم حاضرین، اس واقعے سے جہاں جہاد اکبر کا ہونا معلوم ہوا ہے، وہاں یہ بات بھی ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے کہ ہر اعتبار سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے
نفس کی مخالفت بے حد ضروری ہے۔ جب نفس کی مخالفت کی بات آئی تو ایک واقعہ عرض کرتا چلوں۔ حکایات میں آیا ہے کہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جوگی دہلی میں رہتا تھا جو اسلام اور مسلمانوں کا سخت مخالف تھا، مگر اسے ایک کمال یہ حاصل تھا کہ وہ جس بیمار کو پھونک مارتا تو وہ تندرست ہو جاتا۔ اتفاق کی بات ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ سخت بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے بے ہوش ہو جاتے۔ اتباع آپ رحمت اللہ علیہ کے علاج سے مایوس ہو گئے۔ بعض مریدوں نے عرض کیا کہ حضرت اگر اجازت عنایت ہو تو اس جوگی کے پاس لے چلے۔ حضرت نے فرمایا یہ ہرگز ہو نہیں سکتا، میں اگر اس دشمن اسلام کے پاس جاؤں تو اس کی بقاعت اور بڑھ جائے گی، لوگ کہیں گے کہ خود مسلمانوں کا امیر اس کی پھونک سے اچھا ہوا ہے۔ مگر مریدوں نے ایک نہ سنی۔ جب حضرت پر بے ہوشی طاری ہوئی تو آپ کو اٹھا کر لے گئے۔ جوگی نے پھونک ماری تو حضرت بیدار ہو گئے اور خود کو تندرست پایا۔ حضرت نے اس جوگی سے پوچھا کہ بھائی تم کو یہ کمال کیسے حاصل ہوا؟ تو اس نے کہا میں ہر اس معاملے میں اپنے نفس کرتا ہوں اس کا صلہ ہے کہ مجھے یہ درجہ حاصل ہوا ہے۔ اس کا یہ جواب سن کر حضرت نظام الدین اولیاء اللہ علیہ نے یہ فرمایا بھائی ذرا مجھے یہ بتا دو اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے تمہارا نفس کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سن کر جوگی نے کہا میرا نفس اب یہی کہہ رہا ہے کہ اسلام جھوٹا مذہب ہے اور بدترین قوم مسلمان ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نفس کی مخالفت والے معاملے میں سچے ہو تو ذرا نفس کی مخالفت کر کے بتلاؤ۔ جوگی کے پاس سوائے تسلیم حق کے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ چنانچہ جوگی توبہ کر کے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ محترم حاضرین، جب نفس کی مخالفت کی وجہ سے ایک دشمن خدا جب اس درجے پر پہنچ سکتا ہے اور اس کی پھونک میں وہ تاثیر پائی جاتی تھی تو کیا ہم مسلمان اگر اس نفس کو مخالفت پر اتر آئیں تو کیا قرب خداوندی کی نعمت سے مالا مال نہ ہوں گے؟ جبکہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو قرب الہی کے حصول کے لیے مخالفت نفس کی تعلیم دیتا ہے۔ ذرا ان بزرگان دین کی تاریخ کا جائزہ لیجئے جو درجہ ولایت پر فائز ہوئے اور دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح نفس کی مخالفت کی۔ واقعات میں لکھا گیا ہے کہ اسی دہلی میں ایک بزرگ تھے جن کو دنیا حضرت صوفی سرمد رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت جب بھی حلوائی کی دکانوں پر سے گزرتے تو چیخ چیخ کر یہ کہتے تو میرا خدا نہیں ہے، تو میرا خدا نہیں ہے، میرا تیرا، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیرا بندہ نہیں۔ یہ سن کر
تمام لوگ آپ سے نفرت کرنے لگے۔ اللہ کے ولی صوفی سرمد رحمت اللہ علیہ حلوائی کی دکان کے سامنے سے گزرتے تو کہتے تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں۔ یہ سن کر تمام لوگ آپ سے نفرت کرنے لگے۔ بات بڑھتے بڑھتے شاہی دربار تک پہنچ گئی۔ یہ اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ تھا۔ شاہی حکم ہوا صوفی سرمد رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا جائے۔ بعد حضرت صوفی سرمد رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا اور دربار میں پیش کیا گیا۔ اورنگزیب کے درباری علماء سے فتویٰ طلب کیا گیا۔ علماء نے یہی فتویٰ صادر کیا کہ صوفی سرمد رحمت اللہ علیہ کے یہ کلمات کفر اور ارتداد پر دلالت کر رہے ہیں اور وہ واجب القتل ہے۔ عالمگیر نے وضاحت طلب کی۔ بے حد اصرار پر حضرت صوفی سرمد رحمت اللہ علیہ صاحب نے یہ راز بتایا کہ اے عالمگیر، جب بھی حلوے کی دکانوں پر گزرتا ہوں تو میرا نفس مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح حلوہ حاصل کرو اور کھا لو، تب میں ہی اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ میرا وہ خطاب دراصل میرے اپنے نفس سے ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں ہے اور نہ تیری اطاعت واجب ہے، بس میں ہمیشہ اپنے نفس کو مارنے کی خاطر ایسا کہتا ہوں۔ بس اس کے سوال اور کچھ نہیں، اس کے سوال میں کچھ نہیں اس کے سوا۔ یہ سن کر علماء نے فتویٰ واپس لے لیا۔ غرض محترم بزرگوں، دیکھا آپ نے ان اللہ والوں نے نفس کی مخالفت کس طرح کی اور اللہ سے کس قدر قریب ہو گئے۔ اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ نفس کشی کرو اور اللہ کے مقرب بن جاؤ۔ بزرگان دین حق نے جہاں بھی نفسانیت کو محسوس کیا تو اپنے شاگردوں مریدوں کو یہی تعلیم دی کہ نفس کشی کریں اور اس کام کے لیے مختلف طریقے اپنائیں۔ حکایت میں لکھا ہے کہ ایک شخص سید الطائفہ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے کی غرض سے بغداد آیا اور تقریباً 20 سال تک حضرت کی بارگاہ میں رہا۔ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بارگاہ میں 20 سال رہا۔ آخر مایوس ہو کر واپس جانے لگا۔ حضرت نے اسے مریدوں میں شامل نہیں کیا۔ آخر وہ شخص اصرار کیا کہ مجھے بھی حلقہ ارادت میں شامل ہونے کا اعزاز بخشیں۔ حضرت نے اس کے اصرار پر یہ شرط رکھی کہ پہلے ایک ٹوکرا اخروٹ لے کر باہر دروازے پر بیٹھو اور ہر آنے جانے والے سے کہو کہ جو مجھے ایک تھپڑ مارے گا اسے ایک اخروٹ دوں گا، جو 2 تھپڑ مارے گا اسے 2 اخروٹ دوں گا۔ اس طرح اتنے تھپڑ کھاؤ کہ ٹوکرا خالی ہو جائے۔ چنانچہ وہ شخص ایسا ہی کیا۔ جب وہ واپس آپ کی بارگاہ میں پہنچا تو حضرت نے پہلی ہی نگاہ میں پہچان لیا کہ اس کا نفس امارہ ختم ہو چکا ہے، اسے اپنے مریدوں میں شامل کر لیا۔ اللہ اکبر! غور کیجئے اور خوب غور کیجئے کہ ان بزرگوں نے جہاد بن نفس کے کیسے طریقے اپنائے اور لوگوں کو کس طرح اللہ کے
قریب پہنچایا۔ آخر میں ایک واقعہ عرض کرتا چلوں کہ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ انہی مریدوں کے ساتھ سفر پر تشریف لے گئے۔ جس شہر کو آپ جانا چاہتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے استقبال کے لیے، اور خود حاکم وقت بھی حاضر ہے۔ جب آپ کی سواری جمع کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے استقبال کے لیے جمع ہیں، اور خود حاکم وقت بھی حاضر ہے۔ جب آپ کی سواری مجمع کے قریب پہنچی تو آپ نے بلند آواز سے کہا، اننی ان اللہ لا الہ الا انا، یعنی میں ہی تمہارا خدا ہوں، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے میرے۔ جو ہی یہ کلمات حضرت کی زبان سے نکلے، استقبال کرنے والوں نے پکارا کہ ہم نے اس شخص کو خدا کا ولی اور امت کی برگزیدہ ہستی سمجھا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے اس شخص کو خدا کا ولی اور امت کی برگزیدہ ہستی سمجھا تھا، تو آئے تھے اور یہ شخص خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اور فوراً وہ سب کے سب واپس لوٹ گئے۔ حضرت کی اس حرکت پر آپ کے مرید حیرت زدہ تھے۔ کسی نے آگے بڑھ کر پوچھ ہی لیا، حضرت آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ حضرت نے فرمایا، بھائی میری نظر حاکم وقت استقبال کرنے والوں پر پڑی تو میرے نفس نے کہا، بایزید دیکھا کہ تیرا کیا مقام کس قدر بلند ہے کہ بے حساب لوگ اور خود حاکم وقت تیرے استقبال کو آیا ہوا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ اس نفس کو کچل ڈالوں، اور میں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے آ رہا تھا۔ میں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے آ رہا تھا۔ جب اس آیت پر پہنچا تو سوچا چلو نفس کشی کا بہترین موقع ہے، لہذا میں نے اس آیت کو ذرا بلند آواز سے پڑھ دیا۔ جب میری درخت ہوئی تو بیچارہ نفس مات کھا گیا۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سورہ طٰہٰ کی اس آیت کو پڑھ کر کہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت انہوں نے تلاوت کی، مگر لوگ کیا سوچے یہ خدائی دعویٰ کر رہے ہیں۔ نفس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا اور نفس کو مایوس کیا، نفس کو اپنے پیروں تلے کچل ڈالا۔ غرض محترم بزرگوں، عزیز دوست، ان واقعات اور حکایات کا حاصل یہی ہے کہ ہر حالت سے نفس کی مخالفت کریں۔ مثلا نفس کہے گا اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، ہمارے بچے غیروں کے گھروں میں جا کر کیوں بے حیائی اور ٹی وی وغیرہ ہے آس پاس ان کے ساتھ بیٹھ کے گیمز وغیرہ دیکھیں، خود ہمارے گھر میں لے آئیں، بچوں کو جو ہے اس پروگراموں میں ڈال دیں، سیریل وغیرہ، فلمیں، ڈرامے وغیرہ۔ تب آپ اپنے نفس کے خلاف جنگ کریں، یعنی اپنے بچوں کے اندر فلمیں، ڈرامے اور ویڈیو گیمز، نیٹس میں بے حیائی کرنے سے روکیں۔ ان کو بھی باہر گھومنے پھرنے کی اجازت جب دے دیتے ہیں، کن کو؟ اپنے بیوی بہنوں کو، ماؤں کو بے پردگی کے ساتھ جب دل چاہتا ہے تو اس وقت بھی آپ سمجھائیں
کہ اللہ کا حکم نہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عورت پردے والی ہے، پردے کے ساتھ رہنے سے اس کی عزت ہے۔ دل تو کہے گا، نفس تو کہے گا دوسرے فیشن کر رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، ہمارے گھر والے بھی کرنے میں کیا ہے، تو اس وقت بھی آپ نفس کے خلاف جہاد کریں، نفس کی نہ سنیں، اسے کچل ڈالو۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے مقرب بنو گے۔ نفس چاہے گا پیٹ بھر کر کھاؤ، گوشت مسالے دار اچھے اچھے، آپ مزے مزے کے غذائیں کھا کر جب بیٹھیں گے نفس کہے گا نماز بعد میں پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، تو آپ نفس کے خلاف جہاد کریں۔ میں اذان ہوتی سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں سے کاموں سے جدا ہوں گا اور اللہ کے گھر پہنچوں گا، میں جماعت سے نماز پڑھوں گا۔ جب نفس کہے گا آپ کا بد نگاہی کرنے کو، نفس کہے گا جھوٹ بولنے کو، نفس کہے گا چوری کرنے کو، نفس کہے گا کہ ہر برائی کی طرف تمہیں کھینچنے کو، تو آپ اسے کہو کہ میں تیری نہیں سنوں گا، میں بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پہ ہی زندگی کروں گا۔ تب جا کر ہم سے اللہ راضی ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ کرم سے ہماری دنیا و آخرت حسین بنے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور سارے امت مسلمہ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نفس کے مخالف اور خدا کا مقرب بنائے۔ آمین آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔